अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। झूठ बेनकाब हो गया, सच फतेहयाब हो गया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी मोहर सब्त कर दी है। माहिरीन की खुसूसी रिपोर्ट ने 7 मई के भारतीय हमले और सिंतास मुआहदे की मअतली के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट में जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर भी जोर दिया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ये मुमकिन भी है, क्योंकि इसके जिम्मेदार तो सीधे सीधे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपने सियासी मफाद के लिए खित्ते को आग में धकेला। एक और अहम खबर, 9 मई केस का एक और फैसला सामने आ गया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज टीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। हस्बे रिवायत शाह महमूद कुरैशी को यहाँ भी क्लीन चिट देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि शाह महमूद कुरैशी की बरीयत उन्हें रिहाई भी दिलवा सकेगी। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैरिस्टर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, आपकी वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ज़रा बात का आगाज़ सर यहीं से कर लेते हैं। आज जो रिपोर्ट आई पहलगाम हमले और ऑपरेशन संदूर पर, जो UN रिपोर्ट, इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके ऊपर फतह की मोहर लग गई। भारत सबूत नहीं दे सका, सवालों के जवाब नहीं दे सका। लेकिन सर, जो इस रिपोर्ट में मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी ना, वो ये कि जिम्मेदारों के तयन की बात हुई है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो स्टांस है वो इट स्टैंड्स विंडिकेटेड। ऑब्वियसली जो हमने हमारा जो स्टांस था इस तमाम तर चीज़ के ऊपर, उस पर तो UN ने भी मोहर साबित कर दी है। उनकी जो रिपोर्ट है वही बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कि ये पहलगाम वाला तमाम तर जो वाक़या था, ना तो इसके सबूत थे, ना अपने दोस्तों को सबूत दिए, दोस्त ममालिक को, ना ही कोई ऐसा एविडेंस जो है वो सामने आया। और वाक़तन ये जो भारत पे खाली इल्ज़ाम तराशी नहीं, भारत के साथ जो भारत का चेहरा बेनकाब किया है पाकिस्तान ने, तो मई के बाद वो वाज़े तौर पे पूरी दुनिया को नज़र आ गया, पूरी दुनिया को पता चल गया। और उसकी जो एक झूठा और प्रोपेगेंडा भारत जो करता है, और वो जो प्रोपेगेंडा मशीन है उनकी, और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो वाज़े तौर पे खुल के पूरी दुनिया की आंखों के सामने है कि भारत जो है एक इंतहाई निचले दर्जे का झूठा मुल्क है, जो कि अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये जो रिपोर्ट है ये वाक़तन साबित करती है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। और वो बिल्कुल जो है अपना क्लेम सब्सटेंशिएट करते हैं सबूतों के साथ। हमने तमाम तर चीज़ें ये बताई कि ऐसी जो इन्होंने ये तमाम तर मामला पहलगाम के बाद किया, पाकिस्तान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की, एक बहुत ही ओछी हरकत इन्होंने की, और उसके बाद ना उसके सबूत दिए, और उन 42 लोगों के हवाले से भी। तो ये बिल्कुल कहने में फंदा है, ये डायरेक्टली नरेंद्र मोदी के गले में फिट होता है। एब्सोल्युटली सर, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी इसे भी भारतीय इक़दामात को गैर कानूनी इस पर करार दिया गया है। सालिसी अदालत का फैसला भी आ चुका है। अब क्या सोच रहा है सर पाकिस्तान, किस तरह से इसे टैकल करेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान फर्मली बिलीव्स इन ए रूल बेस्ड ऑर्डर, और उसके साथ मल्टीलैटरल्स में हम बिलीव करते हैं। दीगर अब जो भी ममालिक हैं उन्होंने तो ये देख लिया कि ये तमाम तर जो सिलसिला सिंतास मुआहदे के हवाले से है, जिसको गैर कानूनी तौर पे जो भारत ने होल्डिंग एंड अबेयंस या सस्पेंड किया हुआ है, जो भी उसको नाम दे लें, हमने तो बिल्कुल वो पूरी जंग लड़ी। इवन आपको याद होगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहाँ पे भी जो एक मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, वहाँ से भी फैसला आया। उन्होंने कहा ये वायलेशन है उस ट्रीटी की, कि आपने उसको जो है कैंसिल करने की कोशिश की, या सस्पेंड करने की कोशिश की, या उसको अबेंस में आपने होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे वाज़े तौर पे तो आपके सामने तमाम तर वो चीज़ें हैं। अब बिल्कुल इसके साथ जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे इस रिपोर्ट के बाद भी, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी वो चीज़ आई, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी जो है
بالکل ٹھیک. ملک صاحب گفتگو کو بڑھاتے ہیں آگے. سر اپوزیشن کا کل سے 2 روزہ کانفرنس شروع ہونے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ تو ہوٹل میں کر رہے تھے, آپ لوگوں نے روک دیا تھا, اس بار وہ کے پی ہاؤس میں کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ کہ کل تو کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی, اور اسی کا ضمنی سوال یہ کہ اگر وہاں سے کسی احتجاجی تحریک وغیرہ کا آغاز ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو پھر کیسے ٹیکل کریں گے؟ اس کی آپ نے کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیں بالکل, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جلاؤ گھراؤ انتشار پھیلانے یا دھرنوں کی سیاست کو فروغ دے گا تو ان کے ساتھ تو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, اور یہ واضح ایک پالیسی ہے, اور واضح طور پہ ہم نے اس چیز کا بالکل ان کو بتایا ہے کہ اگر بغیر کسی درخواست کے, بغیر کسی اجازت کے اگر آپ کسی قسم کا جو ہے احتجاج جس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے نہ کوئی آپ درخواست دیں, نہ کوئی آپ اجازت لیں, اور جدھر آپ کا دل کرے, جب آپ کا من کرے, آپ وہاں پہ دھرنا بھی دیں, وہاں پہ انتشار بھی پھیلانے کی کوشش کریں, تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اب اس تمام تر سچویشن کے اوپر جو آپ نے کے پی ہاؤس کی بات کی, تو بالکل ایک نہیں 100 کانفرنسز کر لیں, لیکن بات تو یہ ہے کہ بات تو پھر بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہی کرنی پڑے گی. چاہے کسی جماعت کو دعوت دے لیں, حکومت کے اتحادیوں کو دعوت دے لیں. اچھا ملک صاحب, مذاکرات کی باتیں سر ایک بار پھر ہو رہی ہیں. کوٹ لکھپت جیل میں قید جو رہنما ہیں ان کا بھی ایک خط سامنے آیا. پھر انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں, ان کی خبر تھی 2 روز پہلے کہ اس بار مذاکرات کا جو سارا زور ہے وہ اڈیالہ کے بجائے کوٹ لکھپت پر ہے, اور حکومت سے اور ایک اہم شخصیت سے رابطے کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو کیا بیک ڈور کوئی بات چیت چل رہی ہے کسی قسم کے مذاکرات؟ آپ درست کہہ رہی ہیں, اور اس میں بالکل میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جو سٹنگ ممبرز ہیں ان کے, سینیٹرز کہہ لیں یا ایم این ایز کہہ لیں, وہ ہم سے متواتر طور پہ گاہے بگاہے وہ چل بات کرتے ہیں, ہمیں بٹھا کے بھی بات کرتے ہیں, حکومتی اراکین سے بھی ان کی بات چیت ہوتی ہے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا را کوئی رستہ نکالیں, اب ہماری سیاستیں اور بانی پی ٹی آئی جو اپنی سیاست ہے وہ بند گلی میں لے گیا ہے. ملک صاحب بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں سر, یہ بریکنگ نیوز ہے میرے لیے. دیکھیں آف دا ریکڈ تو یہ ممبرز کی طرف سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آف دا ریکڈ جو ہے ہم سے بات کی جاتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کی جاتی ہے, اور اسی طرح جو راہداریاں ہیں اس میں بھی بات کی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد تو یہی ہے کہ بالکل سب چاہتے ہیں کہ بات چیت کا باب جو ہے وہ کھلے, جو بات چیت کا رستہ ہے وہ ہموار ہونا چاہیے, اور اسی حوالے سے اسپیکر نے بھی, وزیر اعظم نے بھی, اور گاہے بگاہے ہم نے متعدد دفعہ ان کو ہم نے مذاکرات کی دعوت دی, اور آخری دفعہ تو اسپیکر صاحب نے دی. چلیے وہ اہم شخصیت کون ہے ان کا تو بتا دیں. دیکھیں اب ساری باتیں آپ میرے سے ٹی وی شو کے اندر مت پوچھیں, ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں, اچھی کی امید کرتے ہیں, اور کوشش یہی ہوگی کہ کوئی ایک بہتر جو رستہ ہے مذاکرات کی حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے وہ اس کو آگے سلسلے کو بڑھایا جائے. اور بالکل اڈیالہ کے جو باسی ہیں 804 وہ تو نہیں چاہیں گے. ملک صاحب میرے لیے سچویشن دلچسپ اس لیے ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے آپ ہی تھے جو گورنر راج کی بات کر رہے تھے سنجیدگی سے سوچنے کے, لیکن آج آپ پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج بڑی ڈیفرنٹ ہے, مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں سر. جی کوشش ہے, اب وہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ دیکھیں نا ان کی اپنی پارٹی کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ ادراک ہے کہ اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پاکستان مخالف ہم بیانیاں بنائیں اور پھر پاکستان میں رہ کے سیاست بھی کریں. اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے, اور آپ نے جو گورنر راج کی بات کی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سی ایم کے پی کے بھی جو ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ میں تو اچھی کہوں گا کہ اچھی بات ہے کہ ان کے بھی ٹون اور ٹینر یا ان کا جو ڈیمینر ہے یا بیہیویئر ہے یا ان کے لہجے میں بھی نرمی آئی ہے, تو یہ اچھی خوشائن بات ہے. وہ بالکل وفاق کے ساتھ جو ہے جن ایشوز پہ تعاون کرنا چاہیے بالکل وہ کر بھی رہے ہیں, اور نظر کو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے. اچھا ملک صاحب کیا اس میں بھی صداقت ہے کہ آپ خان صاحب سے زیادہ شاہ محمود قریشی صاحب کو زیادہ موضوع سمجھتے ہیں مذاکرات کے لیے, اور پھر یہ جو آج ان کی بریت ہوئی ہے یہ بھی پھر کیسے سلسلے کی ایک کڑی ہے سر؟ دیکھیں اس کی بریت کے حوالے سے تو دیکھیں اس کا کوئی کنیکشن یا کوئی لنک نہیں بتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور بالکل اچھی موضوع شخصیت ہیں, اور یہ جو لوگ کوٹ لکھپت میں ہیں وہ بھی یہی چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بات چیت سے ہی تمام تر معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتا کہ آپ تصادم کا رستہ اختیار کریں. ایک اور سوال ملک صاحب یہ کہ فیض حمید کی سزا سے پہلے تک آپ تمام لوگ کہا کرتے تھے کہ 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے, لیکن اب سر مبینہ طور پر آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ فیض حمید ہے. تو سر کیا کوئی ثبوت وغیرہ سامنے آئے ہیں یا ادارے کی طرف سے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ سٹانس تبدیل ہو گیا ہے؟
नहीं देखिए, मास्टरमाइंड तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पता है वो एक थे या दो थे मास्टरमाइंड, या इन कहूट्स विद ईच अदर, या इन कोऑर्डिनेशन, या कह लें आपस में गुत्थम गुत्था जो एक उनकी तमाम मामला था, वो हो के उन्होंने किस तरह जो है नुकसान पहुंचाया और फिर केयरफुली प्लान किया, क्यूरेट किया, फिर उसको जो है तमाम तर मामला फिर वो अफसोसनाक वाकया हुआ 9 मई का, वो तो आपके सामने है। ऐसा तो नहीं मुमकिन हो सकता, मैंने पहले भी ये बात की कि 200 से ज़ायद मकामात पे जो है विद इन नो टाइम प्लानिंग के साथ, प्रिसीजन के साथ आपके तमाम तर लोग पहुंच जाएं, और बिल्कुल ऐसे इदारे जो जिनके दफातर आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, बसीयत पाकिस्तानी आज आम शहरी, तो इनको कैसे वो इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल गई। तो कहने का मकसद यही है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि इदारा भी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो देख रहा है, एविडेंस की बेस पे बात होगी, और बिल्कुल कोई एविडेंस उनके सामने हुआ तो बिल्कुल इदारा जो है वो करेगा। हुकूमत के एंड से जो केसेस हैं वो 9 मई के, वो बिल्कुल जो प्रोसिक्यूशन है उसको कर रही है। सही मलिक साहब, क्योंकि आप स्टेट मिनिस्टर हैं सर, कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे करने लगी हूँ। जस्टिस सादिक जहांगीरी के हवाले से कल फैसला आया, फिर रात में बाज़ाब्ता तौर पर उनको डिनोटिफाई भी कर दिया गया, लेकिन सर आइन के मुताबिक जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकता है ना सर, क्या कहेंगे? आप दुरुस्त कह रही हैं। कल भी मैंने एक टीवी शो पे, बल्कि 2-3 टीवी शोज पे ये बात की कि जो आइन के अंदर तरीकाकार दर्ज है वो यही है 209, लेकिन ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। अब इसमें तमाम तर जो मामला है वो किसी मिसकॉन्डक्ट के हवाले से नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या फ्रॉम द वेरी आउटसेट, जो उन्होंने अभी तो एक शॉर्ट ऑर्डर दिया है, एक तो डिटेल उनका ऑर्डर आएगा, वो रीजनिंग में देखूंगा। इस शॉर्ट ऑर्डर में तो उन्होंने कहा कि हमने एम्पल अपॉर्चुनिटी दी है और तमाम तर मामला, और क्योंकि वो वॉइड एब इनिशो जो एक लीगल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग जो है वो, क्योंकि उनकी डिग्री के ऊपर जो अनॉमलीज थी वो थी, तो इसलिए वकालत, तो फिर उसके बाद बसीयत जज, ये देखें ना, एक सारी चीजें, ये एक चेन जो है वो कनेक्टेड है। अब इस चीज को देखने की जरूरत है कि वो जज साहब का डिटेल फैसला क्या आएगा, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि 200 ही किसी जज का रिमूवल होता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के। और मलिक साहब, अगर जहांगीरी साहब जज बनने के अहल ही नहीं थे तो सर फिर जो फैसले उन्होंने दिए उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी? और वो मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, तो फिर क्या वो मरात और वो तनख्वाह जो उन्होंने वसूल किया उसका क्या होगा सर? देखें, अब ये एक बड़ी लंबी बहस और किसी और सिमत में चली जाएगी तमाम तर बहस। एक तो ये है कि जजेस जब रिजाइन भी करते हैं तो उनके फैसले बरकरार रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो फैसला डिटेल आएगी, क्योंकि तफसीली फैसला अभी नहीं आया, उसमें कम से कम उस चीज़ को ज़रूर एड्रेस किया जाएगा कि उनके जो अब तक किए हुए फैसले हैं वो कहाँ स्टैंड करेंगे। आम फहम में या आम चीज़ जो रूटीन में हम चीज़ें देखते हैं कि वो फैसले तो स्टैंड करते हैं, तनख्वाहें और मराद की जहाँ तक बात है वो देखना है कि उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा फोर्जरी के हवाले से या फ्रॉड के हवाले से कोई ऐसी चीज़ आती है या मिस रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ये चीज़ आती है, तो फिर देखना होगा। एक दफा तफसीली फैसला आ जाए, उसकी रोशनी में जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो होंगे। और तफसीली फैसला आने के बाद क्या ये मुमकिनात में से है कि तनख्वाहें और मराद वापस ली जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, मुमकिनात में से तो मुमकिन है, और बिल्कुल क्योंकि ये ऐसा एक मामला है जिसमें बज़ाहिर तो यही नजर आता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, लेकिन फिर अगेन ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अकील मलिक साहब, प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थे। अब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी सर, आपका रोल अभी कुछ अरसा पहले आप, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब, दीगर लोग बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे। अब एक बार फिर आप लोगों की अहमियत हम देख रहे हैं सामने। कोट लखपत से PTI के असीरान ने मफाहमत की हिमायत में जो खत लिखा है, आप जो कोशिशें कर रहे हैं, आप दोनों सर सेम पेज पर हैं इस वक्त, लेकिन क्या कोट लखपत जेल में फवाद साहब जो मौजूद कैदी हैं वो आपके जरिए किसी भी किस्म की कोशिश को सपोर्ट करेंगे, या उन्होंने ये यकीन दहानी करवा दी है कि अब आप चलें आगे, वो पीछे हैं, सपोर्ट है उनकी आपके साथ? फवाद साहब, नहीं, वो तो आज का जो स्टेटमेंट है उसका ही अगर आप आखिरी पैरा देखें तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि जो भी लोग इसमें किरदार अदा कर रहे हैं उनकी तहसीन होनी चाहिए, और उसमें उन्होंने आज ही अपनी बातों में जो है वो हमारी एफर्ट्स जो हैं उनको सपोर्ट किया है। और जब हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, बड़ी तफसीली मुलाकात जो हमारी हुई थी, उसमें भी उनका यही मौक़िफ़ था
کہ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں, ہم کوئی بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پر تو نہیں چڑھ سکتے. ہمیں ایک اسپیس کریٹ کرنے ہیں اپنے لیے, اپنی پالیٹکس کے لیے, اور اس کے لیے وہ بڑے واضح ہیں کہ جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے, اور اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یقیناً ان لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ جی. ہمارے ساتھ ہے, اور اسی کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور فواد صاحب, سینٹیمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ بھی اور کوٹ لکھپت جیل میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی مذاکرات چاہتے ہیں, بات چیت چاہتے ہیں سر؟ دیکھو کرن, بات یہ ہے کہ آپشنز یہ ہیں کہ مذاکرات نہ ہو. مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر اس کے لیے کیا ہمارے پاس آپشنز کیا ہوں گی؟ دیکھو 3 فریق ہیں, حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اور عمران خان ہے. یہ تینوں فریق اگر یہ سمجھیں کہ پاکستان جیسے چل رہا ہے ویسے بڑا زبردست چل رہا ہے, اور اسی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر اس ٹینشن رکھ لیتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اس ٹینشن سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, اسپیشلی جو مڈل کلاس ہے. اچھا فواد صاحب, جو جس مینڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مینڈیٹ عمران خان صاحب نے نہ آپ کو دیا, نہ سر جو کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں ان کو دیا, بلکہ انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو دیا, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا. اور ایگزیکٹلی اسی بات پر آپ کے سابقہ ساتھی اسد عمر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے کہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس نہ اسٹیبلشمنٹ کا, نہ حکومت کا, نہ پی ٹی آئی, کسی بھی فریق کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو پھر آپ جو مفاہمت کی کوششیں کر رہے ہیں اس میں آگے پیش رفت ہوگی کیسے فواد صاحب؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اور اسد صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, اور ہماری کامیابی بھی یہی ہے کہ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, نہ ہی ایک فریق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کی طرف سے تینوں جو متعلقہ فریق ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی یہ خواہش ہے, اور عوام کی یہ خواہش ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے. لڑائی میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. جو 50,000 سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں مہینے, ان کا حشر نشر ہو گیا ہے. ریل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے, کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ سیلری لیتی ہیں, اب آپ دیکھیے آپ کے ٹیکسز کہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارے جو دوست آپ کے سامنے کیمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سارے لوگ آپ کی اسسٹنٹ ٹیم ہے, جو ساری ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے, آپ دیکھیے ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر بہت زیادہ ہے. اس کو اگر ہم کام نہیں کر پائیں گے, اور یہ سچویشن دیکھو آگے کیا ہوگا اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے, سہیل آفریدی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی, وہ لانگ مارچ کرے گا. فیڈرل گورنمنٹ وہاں گورنر رول لگائے گی. اور فواد صاحب بیسکلی 3 فریق ہیں نا سر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر, حکومت, عمران خان, اسٹیبلشمنٹ, تو سر حکومت کا کیا موقف ہے ہمارے سامنے, عمران خان کا کیا موقف ہے ہمارے سامنے؟ سر آپ نے اپنا یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا دیا ہے, اور اگر پہنچایا ہے تو وہاں سے آپ کو جواب کیا ملا ہے سر؟ دیکھیں ہم نے اپنا پیغام جو تینوں فریقین کے کان ہیں ان تک پہنچا دیا, اور تینوں فریقین کا جو کم از کم انیشل ریاکشن ہے وہ مثبت ہے, اور تینوں نے یہ آئی تھنک کہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ بات فیسیلیٹیٹ کی ہے یا ضرورت سمجھی ہے کہ ٹمپریچر نیچے آنے میں ملک کا فائدہ ہے. اور اسی لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, اور اسی لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ جو اڈیالہ کے لوگوں کو اگر ریلیف, یہ کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے, تو پھر راستہ کھلے گا اڈیالہ کا بھی, اور اس سے راستہ کھلے گا پاکستان کے اندر سیاسی ٹمپریچر نیچے لانے کا. سر انصار عباسی صاحب کی خبر ہے سر, اس کا بھی حوالہ میں آپ کو دیتی ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ قومی مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے فواد صاحب. تو قومی مذاکراتی کمیٹی میں سر $1 ارب تک کی سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اس پہ کوئی پازیٹیوٹی نکلتی ہے تو پھر اوورسیز وہ پاکستانی $1 ارب تک کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان میں. تو یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے سر, یہ یقین دہانی کروائی بیسکلی کس کو گئی ہے کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو پھر اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں ہوگی؟ یہ تو پاکستان کے لوگوں کو کرائی گئی ہے. میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا کہ ہم تینوں فریقین میں سے کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, ہم تینوں فریقین کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی یہ خواہش ہے, اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان کے لوگوں کو یہ بات یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ اگر
ٹمپریچر نیچے آتا ہے، پاکستان میں حالات تھوڑے کنڈیوسیو ہوتے ہیں، تو جو IMF سے ہم $1 بلین کے لیے مرے جاتے ہیں، اس کے بجائے ہم اوورسیز پاکستانیز کی طرف دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اسی لیے وہ لوگ بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں ایشو یہ ہے، ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو جی ہم اب لڑائی میں پانی ڈالتے ہاں جائیں اور لڑائی بڑھاتے جائیں، یا ہم کوشش کریں کہ جی یہ ٹھیک لڑائی ختم ہو، ماضی کو بھولیں اور جی آگے چلیں، ہم آگے جانا چلتے ہیں۔ فواد صاحب، اب انصار عباسی صاحب کی خبر جس کا میں پہلے حوالہ دے رہی تھی کہ آپ تینوں رہنما ایک آفیسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں تاکہ بات چیت کی گنجائش نکالی جا سکے۔ آپ نے کہا کہ کوٹ لکھپت میں ملاقات پر پنڈی آن بورڈ ہے، لیکن وفاقی وزیر اطلاعات تردید کر رہے ہیں سر آپ کی اس بات کی۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایاز صادق صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات ہوئی، اسحاق ڈار صاحب سے کمیونیکیشن ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی جی ہماری ایک انڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہوئی، اور اس لیے ہم ہوپفل ہیں کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ کے وزیر اطلاعات کیا کہتے ہیں، ہماری نظر میں حکومت جو ہے جی وہ مائل ہے کہ ٹمپریچر نیچے لایا جائے، اور ہو سکتا ہے حکومت کے اندر ایک طبقہ ہو جس کی خواہش ہو کہ نہیں ہم نے ٹمپریچر بڑھانا ہے، تو وہ ویو بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا ویو جی دوسرا، اور ہم جن لوگوں سے ملے ہیں حکومت میں، آئی تھنک وہ بڑے ریزنیبل لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی ٹمپریچر نیچے جی لانے کی کوششوں کی حمایت کی۔ اچھا فواد صاحب، ابھی ایک انٹرویو آیا سامنے خان صاحب کے بیٹوں کا، اور وہ بھی پاکستان آنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ بھی obviously کوشش کریں ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی، وہ بھی وہاں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان آ رہے ہیں یا آئیں گے، تو فواد صاحب کیا ان سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے آپ کا؟ نہیں، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو پھر وہ پاکستان آئیں، یہ اس سے اور زیادہ ان کوششوں کو تقویت ملے گی، لیکن اگر وہ ان کو نہیں آنے دیا جاتا یا ٹمپریچر بڑھتا ہے اور وہ یورپ میں، امریکہ میں جلسے بھی شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھیں نا، اس سے پاکستان کے اندر سچویشن اور خراب ہوگی، ٹمپریچر اور بڑھے گا، یہاں پہ آئی تھنک پولیٹیکل سچویشن اور والیٹائل ہوگی، جو ظاہر ہے کہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ جی اس لیے ہماری خواہش یہی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری میں ساتھ موجود تھے، کوشش کر رہے ہیں آپ کے ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے، سچویشن بہتری کی جانب جائے، لیکن یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ جو باقی تین فریق ہیں اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ آپ کی ان کوششوں کو سراہتی بھی ہے اور اس پر آگے بڑھتی بھی ہے یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہوگا۔ پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے انتہائی معزز مہمان قمر زمان کائرہ صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی۔ سر، سب سے پہلے ذرا یہ جو کل قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اپوزیشن کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ کائرہ صاحب، پہلے خبریں آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کو تو نہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں انوائٹ کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی کو دعوت دی جاتی سر، تو پھر کیا آپ لوگ جاتے، اور اس صورتحال میں پیپلز پارٹی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی مصالحتی کردار ادا کر سکتی تھی؟ گو کہ پھر دعوت آئی نہیں، یہ صرف بات ہی ہوئی۔ کائرہ صاحب، دیکھیے، یہ سب مثالی بات ہی ہو سکتی ہے۔ اگر دعوت دی جاتی تو میری جماعت یقیناً اس کو کنسیڈر کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ ملک کے اندر سیاسی مفاہمت کی بات کرتی ہے، جی اس کی چیمپئن ہے، اور ہم یقیناً کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہتر راستہ نکل سکتا ہے، کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے تو کرتے، لیکن ایون دین انہوں نے اگر دعوت نہیں دی تو یہ ان کا استحقاق ہے، وہ حق بجانب ہیں، وہ جس کو چاہیں دعوت دیں، جس کو چاہیں نہ کریں۔ صحیح۔ اچھا قاری صاحب، یہ بھی فرمائیے گا، آپ ملک میں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، آئی پی پی ہو گئی، تمام جماعتیں جو ہے وہ اس کے حق میں ہیں، پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے۔ آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر انتظامی طور پر نئے صوبے بنے تو کوئی قدغن نہیں ہے۔ سر، پیپلز پارٹی کسی بات کی مخالفت نہیں کرتی، پیپلز پارٹی آئین کے مطابق چلنے کی بات کرتی ہے۔ نئے صوبے بننے چاہیے تو پہلی بات یہ ہے کہ نئے صوبے بننے کی کوئی جواز ہوگا، اور وہ کیا ہے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے۔ مثلا نئے صوبے بننے ہیں تو کیوں؟ نئے صوبے بننے کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے صوبے بن جائیں گے تو لوگوں کو سروسز بہتر ڈیلیور ہو سکیں گی، انتظامی معاملات بہتر طریقے سے چل سکیں گے، فیئر انف۔ تو کیا اس وقت مسئلہ بڑے انتظامی یونٹ ہیں یا
गवर्नेंस का अपना प्रॉब्लम है, आइन और कानून के मुताबिक ना चलने का इशू है। और जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें फेडरल प्रोविंशियल ये दो सेटअप तो मौजूद है, लेकिन इसके नीचे लोकल बॉडीज का वो टियर जो सर्विसेज काम करता है बुनियादी तौर पे दुनिया में, हम डेमोक्रेसी के उस मॉडल को बिल्कुल या तो इग्नोर किए बैठे हैं या हमेशा उसको इत्माम हुज्जत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी उसको रियल टाइम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुल्क के अंदर जब भी कभी गैर जमहूरी हुकूमतें होती हैं तो वो सूबाई और कौमी असम्बलियों के मुतबादल लोकल बॉडीज के निज़ाम को अपने सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां उसको तकरीबन डिसोन करती हैं या उसके बारे में इतनी सीरियस नहीं होती। तो पहला सवाल ये है कि सर्विसेज सेक्टर को बेहतर करने के लिए, सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए एक फाल लोकल बॉडीज का निज़ाम चाहिए या छोटे इंतजामी यूनिट। अगर छोटे इंतजामी यूनिट वाकई निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, हमारी बैड गवर्नेंस को दूर कर सकते हैं, हमारे दीगर जो मसाइल है उसका हल निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं, उसका एक तरीकाकार मौजूद है। इस वक्त मुल्क में बहस है कि हर डिवीजन के ऊपर बने या सूबों के अंदर बड़े सूबे बने, बिस्मिल्लाह, जिसका हक है सबको। ये जमहूरियत में डायलॉग नहीं रुकता, डायलॉग का हक है आपको, डायलॉग कीजिए। मेरी एक बात सुनिए जरा, आपने सवाल कर लिया ना, इसको जरा एड्रेस करने दीजिए। जमातों का हक है, ये बहस कीजिए, लोगों को कायल कीजिए और अपने एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टोज में डाल के अगले इंतखाबात के अंदर लेके जाइए लोगों के पास। अगर लोग कहते हैं कि नए सूबे मसाइल का हल है, आपको मसले का हल देते हैं, एजेंडे का आपको सपोर्ट फराहम करते हैं, तो आइए असेंबलियों में, आइन एक रास्ता देता है और उस तरीका कार के मुताबिक सूबाई असेंबलियां वहां से रेजोल्यूशन करें। ये जो एक हमारे बहस है ना जी के पता नहीं 28वीं तरमीम में क्या हो जाएगा, नए सूबे का एक मसला बन जाएगा, नो, ये ऊपर से नहीं चलता, ये टॉप टू बॉटम नहीं होता, ये बॉटम से टॉप पे जाना है। यानी जिस सूबे के अंदर नए सूबे बनने की तजवीज है वहां से उसकी डिमांड जनरेट होगी, वो सूबाई असेंबली उसको 2/3 अक्सरियत से पास करेगी, रेजोल्यूशन करेगी, फिर वो कौमी असेंबली और सेनेट में जाएगा और अगर वहां से पास होता है तो फिर उसको आइन के अंदर अमेंडमेंट करके नए सूबों की तश्कील कर दी जाएगी। लेकिन ये वफाक से सूबों में नहीं आना, उस तरीका कार के मुताबिक चलिए, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। ये जो इस वक्त बहस है कि जी नए सूबे बनेगी, कौन जमात मुखालफत करती है, कौन सी नहीं करती, ये लायानी बहस है। ठीक, अब सर एनएफसी में भी तब्दीली की बातें हो रही है ना कि पीपल्स पार्टी का मौकफ तो इस हवाले से बड़ा दो टोक है, लेकिन जब मैं हुकूमती वज़रा से इस बारे में पूछती हूँ तो वो बड़ा पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं और वो ऐसा बता रहे होते हैं कि वो आप लोगों को मना लेंगे। वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब को अगर मैं कोट करूं तो वो कह रहे हैं कि ये तो फैसला हो चुका है, ये तो करना ही करना है। सर देखिए, अगर तो किसी ने ताकत से करना है तो उसकी अपनी मर्जी है, और अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना है तो फिर उसके ऊपर एनएफसी के अंदर तरमीम के लिए आइन में तरमीम करनी है और आइन से पहले आपने एनएफसी के जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलना है। उसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक वाज़ेह तौर पे क्लियर है। हुकूमती इत्तेहाद या हुक्मरान जमात, वो राना साहब हों या कोई और, हमारे राना साहब बड़े मोतबर हैं, बड़े हमारे भाई हैं, वो जो कह रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ डायलॉग करें। पीपल्स पार्टी का एनएफसी के ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ है और उसका मौक़िफ़ का हम इजहार भी कर चुके हैं। वसाइल की तकसीम का एक फार्मूला तय हो गया है। अगर इस वक्त उन वसाइल की तकसीम के फार्मूले के मुताबिक चीजें सही तरह डिलीवर नहीं हो रही तो उस आईनी तरीक़ाकार को छेड़े बगैर, हेलो जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है कायरे साहब, आईनी इत्तेफाक़े राय को जिस पे पहले से इत्तेफाक़े राय हो चुका, उसको छेड़े बगैर बाकी ज़राए ढूंढने चाहिए ताकि वफाक के जो वसाइल हैं उसमें इजाफा किया जा सके। ठीक। वो कर लें।
نہیں تو جو آئین کے اندر طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلے. یہ پیپلز پارٹی یا مسلم جی یا کسی اور کا طریقہ کار کی بات ہے. مزید بات بھی کرنا چاہ رہی تھی قاری صاحب لیکن وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. کہ NFC پر کل مریم صاحب شکوہ کر رہی تھی کہ ان کو کم حصہ ملتا ہے جبکہ KP والے کہتے ہیں کہ ان کا جو بنتا ہے وہ 19% بنتا ہے لیکن ملتا ان کو 14% ہے. تو شاید اس مسئلے کا بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلیز کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بھارت کی سرحد پار دہشت گردی کی سازش نے بنگلہ دیش میں غصے کی چنگاری کو ہوا دے کر آگ بگولا کر دیا ہے. ڈھاکہ چٹاگانگ سمیت بنگلہ دیش کا شاید ہی کوئی کونا ہو جہاں اس وقت بھارت کے خلاف شدید احتجاج اور مظاہرے نہ ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش میں جاری اس سنگین صورتحال کے پیچھے موجود وجہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں. پچھلے ہفتے یعنی 12 دسمبر کو بھارت اور شیخ حسینہ مخالف نوجوان 32 سالہ اسٹوڈنٹ رہنما شریف عثمان ہادی ڈھاکہ میں نقاب پوش حملہ آوروں کی ٹارگیٹڈ فائرنگ واقعے میں شدید زخمی ہو گئے تھے. انہیں علاج کے لیے سنگاپور لے جایا گیا تھا جہاں سے کل ان کی موت کی خبر آ گئی ہے جو انقلابی بنگلہ دیشی نوجوانوں پر کسی بجلی کی طرح ٹوٹی ہے اور جنگل کی آگ کی طرح ایسی پھیلی ہے کہ جہاں جہاں یہ پہنچی وہاں غصے اور بے چینی سے بھرے مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں. جلاؤ گھیراؤ کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے بھی کچھ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. عثمان ہادی جولائی میں حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کا سبب بننے والی طلبہ تحریک کے نمایاں رہنما اور طلبہ قائدین کے قائم کردہ سیاسی پلیٹ فارم انقلاب منچا کے ترجمان کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے تھے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق عثمان ہادی کو بھارتی فون نمبر سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. بنگلہ دیشی پولیس کا دعویٰ ہے کہ شریف عثمان ہادی پر فائرنگ کرنے والا ملزم فیصل کریم مسعود اور اس کا ساتھی موٹر سائیکل سوار عالمگیر شیخ حملے کے فوراً بعد بھارت فرار ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ملزمان بھارتی حدود میں موجود ہوں تو انہیں گرفتار کر کے بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے. جبکہ بھپری ہوئی اور شدید غم و غصے کا شکار مشتدیشی یوتھ سڑکوں پر بھارت مخالف نعرے لگا رہی ہے اور مظاہرین نے بھارتی ہائی کمیشن کی طرف مارچ بھی کیا ہے. اس غصے کی آگ میں مظاہرین نے بھارتی مفادات کی پیروی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے 2 بڑے اخبارات کے دفاتر کو بھی جلا ڈالا ہے. اسی دوران شیخ مجیب الرحمان کا گھر بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے. عثمان ہادی کا قتل بھارت کی سرحد پار دہشت گردی کا یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں. پچھلے دنوں ہی بنگلہ دیشی شہریوں کی بھارتی بارڈر فورس کے ہاتھوں قتل کے واقعات کے خلاف بھی ڈھاکہ میں احتجاج ہوا تھا. اس احتجاج میں بنگلہ دیشی رہنما حسنات عبداللہ نے BJP سرکار کو صاف دھمکی دی تھی کہ قاتلوں کو پناہ دینے والا مودی واضح طور پر جان لے کہ وہ بھارت کی شمال مشرقی 7 سسٹرز ریاستوں کو الگ کر دیں گے. عثمان ہادی کی موت کے بعد ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش میں بے امنی پیدا کرنے کی بھارتی سازش کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہی 11 دسمبر کو بوری حکومت نے بنگلہ دیش میں قومی انتخابات 12 فروری 2026 کو کروانے کا اعلان کیا تھا اور ان انتخابات میں عثمان ہادی بھی مضبوط امیدوار تھے. اس اعلان کے دوسرے دن ہی بھارت سے آئے دہشت گردوں نے عثمان ہادی کی جان لے لی. اس واقعے کے بعد پھوٹنے والے ہنگاموں کے بعد خود عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے خدشہ ظاہر کیا کہ پرتشدد واقعات بنگلہ دیش کو انتخابات کی راہ سے ہٹا سکتے ہیں. 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے وقت اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آج 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے اور آج پوری دنیا بھارت کی برسوں کی سازشوں کو بنگال کے ڈھلتے ہوئے سورج میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہی ہے. بھارت کی ناظرین ریاستی دہشت گردی سے مغرب سے لے کر مشرق تک کوئی ملک محفوظ نہیں ہے. اس سے پہلے آسٹریلیا کینیڈا میں بھی کرائے کے قاتلوں سے اپنے دہشت گردانہ عزائم پورے کرتا رہا ہے. بھارت کی اس دہشت گردی کے ثبوت پاکستان ہمیشہ دنیا کے سامنے رکھتا رہا ہے اور آج ایک مرتبہ پھر عالمی فورم سے اس کی ایک اور گواہی بھی آ گئی ہے. اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں بھارت کی یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں پہلگام حملے کی مذمت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے اور غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ بھارت قابل اعتبار شواہد نہیں دے سکا کہ پہلگام حملے میں پاکستان کی کوئی شمولیت تھی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ناظرین ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.